السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آج ہم سورۃ عبسہ پڑھیں گے۔ یہ چلے شروع کرتے ہیں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ و تولیٰ، عبسہ و تولیٰ، تیوڑی چڑھائی پھر وہ منہ موڑ کر چلا گیا۔ ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی۔ جب ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو معلوم نہیں شاید یہ نابینا پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت ہی اسے فائدہ دیتی، لیکن جس شخص نے لاپرواہی ہی برتی اس کی طرف آپ نے توجہ کی، حالانکہ اگر وہ پاکیزگی حاصل نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور جو شخص آپ کے پاس ڈرتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَّهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، تو اس کی طرف لا علمی کی وجہ سے آپ نے توجہ نہیں کی۔ بہرحال ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی متکبر کی خاطر کسی غریب مسلم کی طرف توجہ کی جائے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے یاد کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کی کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن بڑے عزت والے ورق میں لکھا ہوا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، ان ورق کو بلندی دی گئی ہے اور وہ نہایت پاکیزہ ہیں۔ بِأَیْدِی سَفَرَہ، اور وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ کرام بررہ، جو باعزت اور بہت نیک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ایک سردار ابی بن خلف کو تبلیغ کر رہے تھے کہ اسی سنا میں عبسہ و تولیٰ ان جاءک، ایک غریب اور نابینا مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو ابی بن خلف نے تیوڑی چڑھائی اور پیٹھ پھیر کر یعنی منہ موڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا اس کی تفسیر۔ عبسہ و تولیٰ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب نابینا مسلمان شخص آیا، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے حاضر ہوا، تو ابی بن جو خلف تھا اس نے تیوڑی چڑھائی اور پیٹھ پھیر کر یعنی منہ موڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو پھر مخاطب کیا، لیکن وہ کب ماننے والا تھا؟ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یدرک لعلہ یزکی، اے رسول اس کے جانے کا غم نہ کیجیے، وہ نہیں مانے گا، آپ کو علم نہیں، شاید نابینا پاکیزگی حاصل کرے، اور یذکر فتنفعہ ذکری، یا نصیحت حاصل کرے تو اس نصیحت اس کو فائدہ دے گی۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، لیکن وہ شخص جو دین سے لاپرواہ ہے، آپ نے تو اس کے پیٹھ موڑنے کے بعد بھی صدا لگائی یعنی آواز دی، اس کی طرف توجہ دی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ وما الیک الا
یزکا، اگر وہ ایمان نہیں لایا اور پاکیزگی حاصل نہیں کرتا تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اللہ سے ڈرا، اللہ سے ڈرتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن تو اس سے بے ایمان شخص کے ایمان لانے کی توقع میں آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی کافر متکبر شخص کی خاطر کسی غریب مسلم کی طرف توجہ نہیں کی جائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شد مد سے تبلیغ کرتے تھے، آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا بڑا خیال تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ سر بلند کرنے کی کوشش میں آپ نے بے حد مصروف رہا کرتے تھے آپ۔ تو ایک طرف تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی پسندگی میں گم رہتے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کے غم میں بھی یعنی کہ وہ جو غم تھا وہ آپ کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ تمام انسان ایمان لے آئیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں، لیکن معاشرے میں عموماً بڑے لوگوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ کسی طرح بڑے لوگ ایمان لے آئیں تو غریب لوگوں کا ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ پر بڑے لوگ عموماً دین کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، دینی محفل میں آ کر بیٹھتے ہی نہیں ہیں، دینی محفل میں آ کر بیٹھنے میں اپنی یعنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے سر توڑ کوشش کی، ٹھیک ہے، کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی دین کی طرف آئیں۔ اس کے شان نزول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قریش کا ایک بڑا، مثلا جو میں آپ کو بات سنانا چاہ رہی ہوں، کہ بڑا رئیس آدمی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تھا، تو وہ آیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس آیا کہ مجھے دین کی بات بتائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس ایک اور غریب بندہ آ گیا، غریب جو تھا ایک، وہ ایمان لے آیا، تو اس نے کہا مجھے بھی آپ دین کی تبلیغ دیجیے، تو وہ جو تھا وہ اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ موڑا اور وہ چل دیا۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے کہ یعنی یہاں پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کی زندگی کی فکر نہ کریں۔ اگر کوئی مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جس کو آخرت کی فکر ہے، دینی معلومات کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ اس کی طرف توجہ دیں، اس شخص کو نصیحت کرنا نہ چھوڑیں جو دین سے لاپرواہ ہے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم سبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امر فلینظر انسان الی طعامی انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا۔ اللہ کہتے ہیں قتل الانسان، انسان برباد ہو گیا، وہ کفر میں کس قدر شدید ہے، اللہ نے اسے کس چیز سے بنایا ہے، نطفے سے، اللہ نے اس کی تخلیق کی، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر وہ ماں کے رحم سے باہر نکلنے کا راستہ اس پر آسان کر دیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا گیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتا، اس لیے کہ جو حکم اس کو دیا گیا تھا نا، اس نے پورا ہی نہیں کیا۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، ہم نے اس پر پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے غلہ اگایا، انگور سبزیاں اگائیں، زیتون کھجوریں اگائیں، گھنے باغات میوہ اگایا اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے پیدا کیا۔ تو جب شور مچانے والی آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے کہے گا، بھاگے گا۔ شور مچانے والی سے کیا مراد ہے؟ قیامت۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص کی اس دن ایسی حالت ہوگی، وہ حالت
اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ بہت سے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، شادمان ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن غبار آلودہ ہوں گے، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اولئک هم الکافرات الفجرہ، یہ چہرے کافروں اور بدکاروں کے ہوں گے۔ ڈر لگ رہا ہے نا ترجمہ پڑھ کے؟ ہوش گم ہو گئے نا آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر، انسان برباد ہو گیا اور کفر میں اتنا یعنی کہ دھنس گیا کہ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اسے کس نے بنایا، کس چیز سے بنایا انسان، نطفے سے جو بڑا حقیر ہے، پھر اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کا یعنی اس کی ہر ایک چیز ایک اندازے کے مطابق مقرر کی، پھر اسے زندگی دی، پھر ایک وہ مقررہ وقت تک زندہ رہا، پھر اسے موت آ گئی اور پھر دفن ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مدرجہ بالا یہ جو آیت ہے، اسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں دفن کراتا ہے، پھر دفن کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ اس کے حکم سے زمین میں دفنایا گیا ہے۔ یعنی یہ جو فاعل ہے حقیقی تو وہی ہے، اگرچہ وہ تمام کام انسانوں ہی سے کراتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کے حکم سے وہ دفن ہوتا ہے بندہ، اور انسانوں سے اللہ کام لیتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن پاک میں تمام علوم فنون کی تعلیم انسان دیتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے فعل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی طرح تدفین کا کام انجام تو انسان ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فاعل حقیقی ہونے کی وجہ سے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے انسان کو پیدا کیا، سورۃ مومنون میں ہم نے پڑھا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف جو مراحل ہیں اس کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جب سب یہ کام میں کرتا ہوں تو میرے لیے کام مشکل ہے کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کروں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دے کے ثابت کر دیا کہ دوبارہ زندہ کرنا انسان کا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن فلاح کون سے لوگ پائیں گے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اور متقی اور پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ اسے چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، پانی کی طرف نظر کرے جسے اس نے برسایا ہے۔ پھر اس میں سے اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو پھاڑ کر دانہ باہر نکالا، پھر ہم نے اس کے لیے غلہ اگایا، سبزیاں اگائیں، زیتون، کھجور، انگور، انار، سب کچھ اس کے لیے میوے پیدا کیے، پھر چارہ پیدا کیا جو جانور کھاتے ہیں۔ تو کہا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ انسان کی پیدائش، اس کی تمام ضروریات کا خیال اللہ نے رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ انسان دوبارہ پیدا ہوگا، قیامت ضرور آئے گی، ضرور۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، تو پھر وہی انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی پھر بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے احکامات کی سرکشی کرتا ہے، اس کے احکامات کی نفی کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے قیامت، یہاں پھر ہم نے قیامت کا ذکر پڑھا، اس کی ہولناکیاں پڑھی، ٹھیک ہے، کہ جب نظام درم برم ہو جائے گا، پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے ایسے ہوں گے، بن جائیں گے، تو برے کاموں سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات مقرر کیے ہیں اس پر چلیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، قیامت کے دن سے بڑا ہی ڈر لگ رہا ہے۔ یہی ہماری سورۃ عبسہ مکمل ہو گئی، اس میں بھی ہم نے قیامت کا ذکر پڑھا، اور دل جو ہے وہ غمگین ہو گیا میرا، قیامت کا پڑھ کے پھر پریشان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے،
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، آمین ثم آمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔